بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاروان زندگی پہ ہم رواں دواں ہے، اسے کسی لمحہ بھی قرار و سکون میسر نہیں ہے، بلکہ ہمہ محو سفر ہے۔ زندگی موت سے آشنا ہو کر ایک نئے روپ میں جلوہ گر ہوتی ہے اور ایک ایسی راہ پر گامزن ہوتی ہے جو اسے وصال حبیب کی منزل تک لے جاتی ہے۔ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعزاء و اقربا جو پہلے فوت ہو چکے ہوتے ہیں وہ اسے اپنے درمیان گھیرے میں لے لیتے ہیں، تو ایک دوسرے سے مل کر انہیں جو خوشی نصیب ہوتی ہے وہ اس مسافر سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جو اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ آئے۔ عمرو بن دینار سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، کوئی بھی شخص جب مرتا ہے تو اس کی روح ملک الموت کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ اپنے جسم کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اسے کیسے غسل دیا جا رہا ہے اور کیسے کفن دیا جا رہا ہے اور اسے کیسے لے جایا جا رہا ہے، اور مردہ اپنی چارپائی پر ہی ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ لوگ جو تیری تعریف کر رہے ہیں اس کو تو سن۔ حضرت سفیان سے روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ بے شک مردہ ہر چیز پہچانتا ہے، یہاں تک کہ وہ نہلانے والے کو قسم دے کر کہتا ہے کہ تو نے مجھے آرام سے کیوں نہیں نہلایا۔ حضرت قتادہ سے اور انہوں نے حضرت انس سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے دوست احباب واپس لوٹ جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز کو بھی سن رہا ہوتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معین سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے ایک گورکن نے بتایا کہ ان قبور میں سے سب سے زیادہ حیرت انگیز بات میں نے یہ دیکھی کہ میں نے ایک قبر میں سے مریض کی کراہنے کی سی آواز سنی اور ایک قبر سے سنا کہ مؤذن اذان دے رہا تھا۔ اگر آپ نے موت کو گلے لگاتے کسی شخص کو کبھی دیکھا ہو تو آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ ایسا لگتا ہے جیسے اچانک اس کے چہرے پر سکون آ گیا ہو، لیکن اس دوران آخر اس کے دماغ میں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ انتقال کرنے والے شخص کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ سو رہا ہو۔ چہرے پر بہت عام تاثرات ہوتے ہیں۔ عام طور پر تصور یہ کیا جاتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں ایک جنگ سی چل رہی ہوتی ہے، لیکن کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ جسم موت کو خوشی خوشی گلے لگاتا ہو؟ ماہرین کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ موت کا عمل آخری سانس لینے سے ایک ہفتہ قبل شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران صحت متاثر رہنے لگتی ہے، جسم کمزور پڑنے لگتا ہے، چلنے میں دشواری پیش آنے لگتی ہے اور غنودگی طاری رہتی ہے۔ آخری لمحات میں کھانا پینا بھی مشکل ہونے لگتا ہے۔ متاثرہ شخص کے اس مقام پر پہنچنے تک ہمیں یہ سمجھ آنے لگتا ہے کہ بس اب اس کی 2-4 روز کی زندگی اور باقی ہے۔ بہت سے لوگ اس پورے عمل سے ایک ہی دن میں گزر جاتے ہیں اور کچھ لوگ زندگی اور موت کے درمیان تقریباً 1 ہفتے تک رہتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ زیادہ مذہبی لوگوں کے لیے موت کا عمل بہت مزیدار ہو، کیونکہ کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ بہت مذہبی لوگ بھی مرتے وقت بہت بے چین حالت میں ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے انہیں زندگی گزارنے کے طریقے اور مرنے کے بعد فیصلے کے لمحات کی فکر پریشان کرتی ہو۔ ہر موت مختلف ہوتی ہے، آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ کس کو کیسی موت آئے گی۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ملک الموت ہر گھر میں 3 مرتبہ روزانہ چکر لگا کر دیکھتے ہیں، کس کا رزق پورا ہو گیا، کس کی مدت عمر پوری ہو گئی۔ جس کا رزق پورا ہو جاتا ہے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور جب اس کے گھر والے اس کی موت پر روتے ہیں تو ملک الموت دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، میرا کوئی گناہ نہیں، مجھے تو اس کا حکم دیا گیا تھا، واللہ میں نے نہ تو اس کا رزق کھایا، نہ اس کی عمر گھٹائی، نہ اس کی مدت عمر سے کچھ حصہ کم کیا۔ میں تمہارے گھروں میں بار بار آتا رہوں گا، یہاں تک کہ تم میں سے کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر میت کے گھر والے ملک الموت کو کھڑا ہونا دیکھ لیں تو ان کا کلام سن لیں تو وہ اپنی میت سے غافل ہو جائیں اور اپنے اوپر روئیں۔ جابر بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت پہلے لوگوں کے سامنے ظاہر ہو کر روح قبض کرتے تھے۔ لوگوں نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔
انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے بیماریوں کو مقرر کر دیا۔ لوگ موت کو بیماری کی طرف منسوب کرنے لگے اور ملک الموت کو بھول گئے۔